وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔ اور قیامت کے دن ہم سراپائے عدل ترازو جو ہے وہ قائم کریں گے، کسی جان پہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، اور اگر وہ نیکی جو ہے وہ درائی کے دانے کے برابر بھی ہو یا وہ برائی رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، ہم اسے بھی لے آئیں گے اور ہم اکیلے ہی حساب کرنے کے لیے کافی ہیں۔ حضرات گرامی قدر، جو کام بھی انسان دنیا میں کرتا ہے کل قیامت کے دن اس کو تولا جائے گا، وزن کیا جائے گا، اور اس کے مطابق اس کو اجر دیا جائے گا یا سزا دی جائے گی، والعیاذ باللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیکی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برے کاموں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ تو بہت سارے اعمال ہیں جن کا وزن کیا جائے گا، ان میں سے نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، نیک اعمال جتنے ہیں سارے اس میں شامل ہیں، لیکن ان میں سے ایک ایسا عمل بھی ہے جس کی طرف لوگ توجہ نہیں کرتے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنا آخری باب جب حدیث نے صحیح بخاری میں باندھا ہے تو وہاں پہ یہ آیت نقل فرمائی ہے اور نیچے یہ لکھا ہے وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ۔ لوگوں، آدم علیہ السلام کی اولاد کے عمل بھی تولے جائیں گے اور ان کا قول بھی تولا جائے گا، ان کی بات اور ان کی گفتگو کو بھی تولا جائے گا، یعنی جو باتیں ہم زبان سے کرتے ہیں قیامت کے دن ان کو بھی تولا جائے گا۔ صبح سے لے کر شام تلک ہم جو بھی گفتگو کرتے ہیں، اچھی کرتے ہیں بری کرتے ہیں، یہ ساری کی ساری قیامت کے دن تولی جائیں گی۔ اسی لیے یہ بسوں کے پیچھے، ٹرکوں کے پیچھے، ریڑیوں کے پیچھے بہت ساری باتیں لکھی ہوتی ہیں، اور کبھی کبھی وہ بڑی پتے کی باتیں ہوتی ہیں، اللہ اور اس کے رسول ہی کی بات ہوتی ہے لیکن اپنی زبان میں بیان کی ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں پہلے تولو پھر بولو، پہلے تولو پھر بولو۔ اگر دنیا میں آپ نے وزن کر لیا اپنے بول کا، قیامت کے دن اللہ کے فضل سے آپ کے بولو پھر وزن نہیں کیا جائے گا، آپ کے لیے وہ بول جو ہے وہ کامیابی اور نجات کا ذریعہ بن جائیں گے۔ لیکن دنیا میں جس نے تولے نہیں اپنے بول، وہ قیامت کے دن پھنس جائے گا، معاملہ جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا، والعیاذ باللہ۔ تو دنیا میں انسان جو بھی بات کرتا ہے اس کو تولا جائے گا۔ یہی بات حضرت معاذ نے بھی کہی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتلایا، نماز پڑھا کرو، روزہ رکھا کرو، جہاد کیا کرو، نیکی کے کام کیا کرو، ذکر کیا کرو، فلاں کام کرو، فلاں کرو۔ پھر آخر میں آپ نے فرمایا میں ساری باتوں کی جڑ نہ تجھے بتلاؤں، خلاصہ نہ بتلاؤں؟ فرمایا یا رسول اللہ بتا دیجئے۔ آپ نے فرمایا کف علیک ھذا، اپنی زبان کو ذرا روک کر رکھنا۔ معاذ پریشان ہو کے کہنے لگے یا رسول اللہ انا لمؤاخذ ما نتکلم بہ، کیا قیامت کے دن ہمارا یہ حساب کتاب ہوگا جو ہم باتیں کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ثقلت کا امک یا معاذ، معاذ تیری ماں تجھے گم پائے، تجھے کیا ہو گیا؟ ان باتوں کا تول نہیں ہونا تو اور کس کا ہونا ہے؟ فرمایا وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ۔ لوگوں کل قیامت کے دن کتنے ہی لوگوں کو چہروں کے بل یا نتنوں کے بل زمین پہ اوندے منہ گھسیٹ کر والعیاذ باللہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ کیوں پھینکا جائے گا؟ ان کی زبانوں کی کاٹ کی وجہ سے، ان کے زبانوں کی بول کی وجہ سے کہ وہ مندہ بولتے رہے ہیں، اچھا نہیں بولتے رہے۔ یہ زبان بہت بڑی نعمت ہے کہ اس کے ذریعے سے بڑے خوبصورت لفظ ادا ہوتے ہیں۔ قرآن پڑھتا ہے، ذکر کرتا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھتا ہے، کوئی ایسی بات کرتا ہے جو بھائی کو خوش کر دیتی ہے، اللہ خوش ہو جاتا ہے، یہ بڑی خوبصورت نعمت ہے۔ کلمہ پڑھتا ہے، لیکن یہی زبان جو ہے انسان کی بدقسمتی اور بد نصیبی کا ذریعہ بن جاتی ہے جب اس کے ذریعے سے انسان مندہ بولتا ہے، کفر کا کلمہ کہہ دیتا ہے، شرک کا کلمہ کہہ دیتا ہے، کسی بھائی کی تکلیف کا کلمہ کہہ دیتا ہے، کسی کو گالی دے دیتا ہے، کسی کو طعن و تشنیع کر دیتا ہے،
کسی کی بے عزتی کر دیتا ہے، انسان پرواہ نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا تھا ان العبد لا يتکلم بکلمۃ من رضوان اللہ لا یلقی لها بالا، انسان اللہ کی رضامندی کا ایک بول بولتا ہے اور اس کے نزدیک اس کی اہمیت نہیں ہوتی، کوئی مسئلہ نہیں، چھوٹا سا کلمہ پھر کیا ہوا، بول جاتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں وہ اتنا پیارا اور اتنا خوبصورت ہوتا ہے، اس ایک بول کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کی بلندیوں میں اسے اوپر کرتا ہی جاتا ہے، اوپر کرتا ہی جاتا ہے۔ اور ایک کلمہ ان العبد لا يتکلم بکلمۃ من سخط اللہ لا یلقی لها بالا، اللہ کی ناراضگی کا ایک بول بولتا ہے اور وہ پرواہ نہیں کرتا، یہ تو معمولی سی بات ہے۔ فرمایا اسی ایک بول کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم کی پستیوں میں گراتے چلے جاتے ہیں، گراتے چلے جاتے ہیں، حتیٰ کہ نچلے درجے میں پھینک دیتے ہیں۔ ایک زبان کا بول، اس لیے کہتے ہیں لوگوں تلوار کے پارٹ مل جاتے ہیں، زبان کے پارٹ نہیں ملتے۔ جو 20 سال پہلے بھی اس نے مجھے بات کہی تھی نا، مجھے آج بھی یاد ہے، میرے سینے پہ آج بھی اس کا زخم لگا ہوا ہے اور میرے زخم تازہ ہیں۔ وہ میرے سامنے آتا ہے تو میرا دل جو ہے وہ اسی وقت اس سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے، مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ کہتے ہیں تلوار کے پارٹ مل جاتے ہیں، زبان کے پارٹ نہیں ملتے، اس لیے زبان کو ذرا دھیان سے استعمال کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امہات المومنین میں سے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، اور اتنا مقام ہے اللہ کریم نے اسپیشل آپ کی شان میں قرآن مجید کی آیات مبارکہ جو ہے وہ نازل فرمائی۔ کسی اور بیوی کے بارے میں قرآن مجید کی آیات نازل نہیں ہوئی، یہ واحد عورت ہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیات نازل فرمائی۔ ان کی برات کے لیے، ان کی عظمت کے لیے اور ان کی پاکیزگی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پاکیزگی کو بیان کرتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ تجھے آج جبریل نے سلام کہا ہے۔ جبریل امتیوں کو عموماً سلام نہیں کہتے، نبی کو سلام کہتے ہیں۔ کہا عائشہ تجھے آج جبریل نے سلام کہا۔ عائشہ تیرے بستر کے علاوہ کبھی کسی دوسرے کے بستر پر جبریل جو ہے وہ میرے پاس وحی لے کر نہیں آیا۔ میری اور بھی بے شمار بیویاں ہیں، لیکن کسی کے بستر پہ جبریل جو ہے وہ وحی لے کر نہیں آتا سوائے تیرے بستر کے۔ اتنا اونچا مقام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن کیا ہوا، ایک دن مجلس لگی ہوئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، درمیان میں آپ کی ایک دوسری بیوی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا تذکرہ ہوا تو حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ حسبک من صفیۃ کذا و کذا، ایسے ہاتھ سے اشارہ کیا، یا رسول اللہ صفیہ کے بارے میں تو اتنا ہی کافی ہے، وہ تو چھوٹے قد کی ہے، اور واقعتاً ان کا قد چھوٹا تھا، ان کا قد چھوٹا تھا۔ کہا یا رسول اللہ وہ تو چھوٹے قد کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت تبدیل ہو گئی، چہرہ متغیر ہو گیا۔ آپ نے فرمایا عائشہ لقد قلت کلمۃ لو مزجت بماء البحر لمزجت، عائشہ تو نے ایسا کلمہ کہا ہے، ایسا بول بولا ہے، اگر دریا کے میٹھے پانی میں ڈال دیا جائے تو وہ میٹھا پانی کڑوا ہو جائے، اس کا رنگ تبدیل ہو جائے، اس کا ذائقہ تبدیل ہو جائے، اس کی بو تبدیل ہو جائے، اتنا کڑوا کلمہ بولا ہے۔ چھوٹا قد اس میں موجود ہے، عیب موجود ہے۔ فرمایا کسی کو آر نہ دلاؤ، کسی کو تانو تشنی نہ دو، او لولے لنگڑے، او کالیا، او فلانیا، جس کے اندر اس کی ہتک ہوتی ہے، جس کے اندر اس کی بے عزتی ہوتی ہے، جس سے وہ اپنی جو ہے وہ کم عزتی محسوس کرتا ہے۔ فرمایا یہ اس کو تکلیف نہیں ہوتی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تکلیف ہوتی ہے۔ فرمایا تو نے میرے بندے کو تکلیف دی ہے، اپنا انتظام جو ہے وہ کسی اور جگہ پہ کر لے۔ یہ معاملے بڑے خطرناک ہیں، زبان کے معاملے۔ فرمایا لوگو یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، کوئی قوم کسی دوسرے کا مذاق نہ اڑائے، ممکن ہے وہ اس سے بہتر ہو۔ کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے، ممکن ہے وہ اس سے بہتر ہو۔ غیبت نہ کرو، چغلی نہ کرو۔ فرمایا غیبت کیا ہوتی ہے؟ کہا وہ برائی جو تیرے بھائی میں موجود ہے، اس کا تذکرہ تو دوسرے کے پاس کے بعد بیٹھ کر جو ہے وہ کرتا ہے، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ اگر اس میں برائی نہیں پائی جاتی پھر تو نے بہتان لگایا۔ جو برائی پائی جاتی ہے وہ بھی ذکر نہ کرو، اگر تم ذکر کرتے ہو تو اپنے مردہ بھائی کا گوشت جو ہے وہ کھاتے ہو۔ آج ہماری کون سی گفتگو ہے، کون سی مجلس ہے، کون سی محفل ہے جہاں پہ ہم مردہ بھائیوں کا گوشت نہیں کھاتے، جہاں پہ زہریلا گوشت جو ہے وہ نہیں کھاتے ہیں۔
جب بیٹھ جائیں یہی بات ہوتی ہے، وہ فلانا نے یوں کر دیا، فلانا ایسا ہو گیا، فلانا یہ ہو گیا، فلانا یہ ہو گیا۔ ملنا کیا ہے؟ اللہ کی ناراضگی، اور کچھ نہیں ملنا۔ فرمایا لوگوں اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ ایسے نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ لوگوں جو جھوٹی بات بولنا زبان سے ترک نہیں کرتا ہے اور جھوٹی بات پر عمل کرنے کو ترک نہیں کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ روزہ بہت ساری چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، ایسے ہی روزہ جو ہے زبان کے ساتھ مندہ بولنے سے بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ ہمیں نہیں یقین آتا، ہم روزہ گزار دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے گزر گیا، روزہ رکھا ہوا میں نے، لیکن جیسے کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ایسے ہی زبان کو غلط استعمال کرنے سے بھی انسان کا روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے زبان کی حفاظت بہت ضروری ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ دیکھیے آپ ایک دفعہ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، فرمایا جس نے لا الہ دل سے پڑھ دیا اور زبان سے پڑھ دیا ملا کر، میں اس کو جنت کا داخلہ دیتا ہوں۔ ایک دفعہ کلمہ کفر کہہ دیا اور اس سے پھر زندگی میں توبہ نہ کی اور اس کے اوپر موت آ گئی، جہنم واجب ہے۔ یہ زبان ایک دفعہ انسان قبول کہہ دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پرائی عورت کو آپ کے لیے حلال کر دیتے۔ ایک دفعہ انسان طلاق کا لفظ بول دیتا ہے، وہی اپنی بیوی انسان کے لیے جو ہے وہ حرام ہو جاتی ہے۔ یہ زبان کا اثر ہے۔ اس حدیث سے زیادہ واضح کیا بات ہو سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان صبح کرتا ہے تمام جسم کے اعضاء زبان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں، منت سماجت کرتے ہیں، ترلا کرتے ہیں، اللہ کی بندیے ذرا ٹھیک ٹھیک بولنا، غلط نہ بولنا، مندہ نہ بولنا۔ تو نے مندہ بول کر اندر چلے جانا ہے، کم بختی جو ہے وہ ہماری عادت نہیں۔ اگر تو ٹھیک رہے گی تو ہم سارے کے سارے ٹھیک رہیں گے، اگر تو خراب ہوگی تو ہم سب کے سب جو ہے وہ خراب ہو جائیں گے۔ اس لیے فرمایا لوگوں زبان کی حفاظت کرو، زبان سے اچھے کلمات جو ہے وہ ادا کرو۔ زبان سے اچھے کلمات ادا کرنا یہ انسان کے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ من صمت نجا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ لوگوں جو مومن ہے، اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، وہ کیا کرے؟ خیر کی بات کہے۔ اگر خیر کی بات کہنی نہیں آتی تو خاموش رہے، خاموشی میں نجات ہے۔ من کثر کلامہ کثر خطا، جس کا کلام زیادہ ہو جاتا ہے، جو بہت زیادہ بولتا ہے، اس کی غلطیاں بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ اس لیے میں یہی آپ سے اور اپنے آپ سے درخواست کروں گا، یہ رمضان جہاں پہ ہمیں اور بہت سارے سبق دیتا ہے، وہیں پہ یہ بھی سبق دیتا ہے بھائیو اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ اس سے سبحان اللہ پڑھو، الحمدللہ پڑھو، لا الہ الا اللہ پڑھو، اللہ اکبر پڑھو، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو۔ اللہ تبارک تعالیٰ تم سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے گا، اتنا اجر دے گا۔ سبحان اللہ والحمدللہ ایک دفعہ پڑھنا ترازو کو بھر دیتا ہے، آسمان اور زمین کے درمیان جو فضا ہے اس کو بھر دیتا ہے۔ لوگوں اپنی زبانوں کو اور اپنے وقتوں کو جو ہے وہ بابرکت بنائیے اور اس کو جو ہے وہ کامیابی کا ذریعہ بنائیے، اس کو جو ہے وہ اپنی ہلاکت کا ذریعہ جو ہے وہ نہیں بنانا چاہیے۔ جیسے ہم، بس آخری بات ذکر کر رہا ہوں، بند کمرے میں جا کر پانی نہیں پیتے، غسل خانے میں جا کر کلی کر کے قطرہ پانی کا حلق سے نیچے نہیں اترنے دیتے۔ کیوں نہیں اترنے دیتے؟ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ کس کا حکم ہے؟ میرے رب کا حکم۔ وہ اللہ کے بندے یہاں کوئی نہیں دیکھ رہا، نہیں اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کو پتا ہے کہ میرا روزہ رکھا ہوا ہے کہ نہیں روزہ رکھا ہوا۔ یہی مسئلہ یہ روزہ ہمیں سکھلاتا ہے۔ لوگوں اللہ تبارک و تعالی ہر موقع پہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ جب اپنے بھائی کو گالی دینے لگو، جب اپنے بھائی کو برا کہنے لگو، جب اپنے بھائی کی بے عزتی کرنے لگو، اس کو ذلیل کرنے لگو، تو یہ یاد کر لو میرا اللہ نہ صرف دیکھ رہا ہے بلکہ وہ سن بھی رہا ہے۔ اس نے پکڑ لیا تو پھر مجھے کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ رمضان کے روزے ہمیں سبق دیتے ہیں بھائیو اپنی زبان کو پاکیزہ بنا لو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کا ذریعہ بنا لو، اور دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی زبانوں کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرما دے اور اس زبان سے جو ہے وہ اچھے کلمات جو ہے وہ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔